السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان، ترکی اور روس کی مشترکہ ڈرون ڈیولپمنٹ پر ہندو امریکن باڈی کی تشویش، امریکہ کے ہائپرسونک میزائل کے تجربے میں ایک مرتبہ پھر ناکامی، افغانستان سے متعلق دو اہم خبریں، ترکی کی مزید ڈیفینس ایکسپورٹس کے علاوہ ترکی کے جنگلات میں لگی آگ کی خبر پر بات کریں گے۔ یو ایس، ایران اور اسرائیل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ نیٹو نے ترکی میں افغان فورسز کے سولجرز کے لیے ٹریننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ نیٹو کے افغانستان میں ٹریننگ مشن کے ختم ہونے پر افغان فورسز کا ملک سے باہر یہ پہلا تربیتی پروگرام ہے۔ ترک حکام کے مطابق افغان اسپیشل فورسز کا دستہ تربیت کی غرض سے بدھ کے روز ہی ترکی پہنچ گیا تھا۔ ممکنہ طور پر یہ لانگ ٹرم ریگولر ٹریننگ کے سلسلے کا آغاز معلوم ہوتا ہے۔ نیٹو کے ترجمان نے برسلز میں اس ٹریننگ پروگرام شروع کیے جانے کی تصدیق کی۔ نیٹو کے ترجمان کے مطابق اس کے علاوہ افغانستان کی مدد کے لیے فنڈنگ اور ڈپلومیٹک پریزنس کے ساتھ ساتھ ملک سے باہر افغان اسپیشل فورسز کی تربیت بھی کی جائے گی اور حالیہ مشقیں اس کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ فرینڈز، میرے مطابق یہ افغانستان میں تشدد کی فضا کو مزید بھڑکانے کے لیے ہے اور اس کا مقصد کوئی سپورٹ نہیں بلکہ افغانستان کی جلتی چنگاری کو سلگتا رکھنے کی کوشش ہے۔ آج اگر افغانستان میں موجود افغان حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اس کے فوراً بعد یہ سپورٹ اور تربیتی پروگرام بھی بند ہو جائے گا، چاہے افغانستان میں کوئی مشترکہ حکومت بھی بنے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ترکی بھر میں 2 روز سے جنگلاتی آگ کی لپیٹ میں آئے 63 مقامات میں سے 43 پر قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر مواصلات فخر الدین آلتن نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ جنگلات کی آگ کو بجھانے کے لیے گاڑیوں، طیارے، ہیلی کاپٹرز، ڈرون اور عملے کے گراؤنڈ پر موجود افراد مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اداروں اور تنظیموں کے تقریباً 4000 افراد، سینکڑوں گاڑیاں 21 اضلاع میں لگی جنگلاتی آگ کو بجھانے کے لیے زمین اور فضا سے مصروف عمل ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی کے جنوب مشرق میں ساحلی علاقے انطالیہ سے 75 کلومیٹر دور غیر گنجان آباد علاقے میں بدھ کے روز آگ لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے آبادی کی طرف بڑھنے لگی اور کئی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کے نتیجے میں 3 افراد جھلس کر جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ یوکرین نے ترکی کو اس آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹنگ ایئر کرافٹ پرووائڈ کیا ہے۔ فرینڈز، امریکی ایئر فورس کی ایڈورڈز ایئر فورس بیس کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق امریکن ایئر فورس کی جانب سے B-52 طیارے سے ہائپرسونک میزائل کا فلائٹ ٹیسٹ پھر سے ناکام ہو گیا ہے۔ ٹیسٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ میزائل B-52 سے لانچ تو ٹھیک طرح سے ہوا، لیکن اس کی راکٹ موٹر چل نہ سکی، جس کی وجہ سے یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ ایئر فورس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس ناکامی سے تمام مطلوبہ مقاصد تو حاصل نہیں ہو سکے، تاہم کچھ پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ ہفتے پہلے ہونے والے تجربے میں ہائپرسونک میزائل ایئر کرافٹ سے لانچ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ AGM-183A ایئر لانچ ہائپرسونک کروز میزائل کا تیسرا ناکام تجربہ تھا۔ طالبان وفد نے گزشتہ دنوں چین کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران وفد کو چینی وزیر خارجہ نے ویلکم کیا۔ چین کی جانب سے ریلیز کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنیز وزیر خارجہ نے طالبان وفد کو بڑی گرمجوشی سے ویلکم کیا۔ دورے کے دوران جہاں چین نے افغان طالبان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، وہاں افغان طالبان کی جانب سے ایسٹ ترکستان موومنٹ یا کسی اور دھڑے کو افغان سرزمین استعمال نہ کرنے کا یقین بھی دلایا ہے۔ افغان طالبان نے کہا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مسئلے پر
ٹرائیکا پلس کا اجلاس اگلے مہینے قطر میں منعقد ہوگا۔ روسی حکام کے مطابق روس، چائنا، امریکا اور پاکستان کے نمائندگان کا اجلاس افغانستان میں جنگ اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے روسی صدر کے نمائندے ضمیر کابلوو نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 11 اگست کو ہونے والے اجلاس میں افغان صورتحال کے علاوہ چین میں افغانستان کے نو منتخب نمائندے یو چائے یونگ سے ملاقات بھی ہمارا مقصد ہے۔ ادھر طالبان نے قندھار میں کرزئی محل پر قبضہ کر لیا۔ محل سابق افغان صدر حامد کرزئی کے کزن حشمت خلیل کرزئی کی ملکیت ہے۔ حشمت کرزئی 2014 میں خودکش حملے میں مارے گئے تھے۔ قندھار میں یہ محل حامد کرزئی کے بھائی احمد ولی کرزئی کے بھی زیر استعمال رہا ہے۔ ایران کے گائیڈڈ میزائل اور پریسیشن سٹرائک ڈرونز بنانے والی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کے امکانات ہیں۔ یہ بات وال سٹریٹ جرنل کو دیے گئے انٹرویو میں ایک سینئر امریکی آفیشل نے کہی۔ اطلاعات کے مطابق نئی پابندیاں خاص طور پر ان کمپنیوں اور گروپس پر لگائی جائیں گی جنہوں نے میزائلز اور ڈرونز بنانے کے لیے پارٹس کی سپلائی کی۔ تاہم کہا گیا ہے کہ ان پابندیوں کا نیوکلیئر ڈیل پر بھی اثر پڑنے کا امکان ہے، جس سے متعلق ایران اور امریکی حکام گزشتہ چند ماہ سے نیگوسیشنز میں ہیں۔ ترکی نے کینیا کے ساتھ آرمرڈ وہیکل سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی سنگل ڈیل سائن کی ہے۔ ڈیل کے تحت ترک کمپنی کینیا کی مسلح افواج کو 4x4 ہائزر آرمرڈ وہیکلز ڈیلیور کرے گی۔ 91.4 ملین ڈالر کی اس ڈیل کے تحت ٹوٹل 118 ہائزر وہیکلز کینیا کو ڈیلیور کی جائیں گی۔ اس ڈیل میں اسپیئر پارٹس، مینٹیننس ٹولز کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ان وہیکلز کی ڈیلیوریز 2022 میں شروع ہوگی اور 2023 میں مکمل ہوگی۔ یاد رہے کہ ہائزر ایک ٹیکٹیکل 4x4 آرمرڈ وہیکل ہے جس کو ترک فوج ملک کے اندر اور باہر آپریشنز میں استعمال کر چکی ہے۔ اس میں IED سے پروٹیکشن کی صلاحیت موجود ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک اور افریقن کنٹری کی طرف سے 40 ملین یورو کی لاگت سے اس وہیکل کی ایکوزیشن کی خبر بھی دی گئی تھی۔ ایک انڈین نیوز پیپر کے مطابق امریکہ میں موجود ہندو امریکن باڈی نے روس، پاکستان اور ترکی کے ممکنہ مشترکہ ڈرونز پروجیکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کانگریس کی جانب سے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کی کوششوں میں ہے۔ سوموار کو جاری کردہ بیان میں ہندو امریکن فاؤنڈیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان تینوں ممالک کی کامبیٹ UAVs کی جوائنٹ پروڈکشن پوری دنیا کی ڈیموکریسیز کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس بیان میں خاص طور پر ترکی کی ڈرون ڈیولپمنٹ پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ویورز، اس بیان اور کوشش پر آپ کے کیا تاثرات ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ 27 ملین ڈالر کی لاگت سے امریکی فوج نے ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کا آرڈر دیا ہے۔ 1978 میں امریکی فوج کی سروس میں شامل ہونے والے بلیک ہاک کے اب تک 2000 یونٹس امریکہ میں استعمال ہو چکے ہیں، جبکہ 600 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز مختلف ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی نیوی کو جرمن کمپنی کی طرف سے 2 SAR 6 کلاس کارویٹس ڈیلیور کر دی گئی ہیں۔ حالیہ 2 شپس اس کلاس کی آرڈر کی جانے والی 4 شپس کے سلسلے کی آخری 2 شپس تھیں۔ 1900 ٹن وزنی یہ کارویٹ 30 دن تک سمندر میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ واضح رہے کہ 450 ملین یورو کا یہ معاہدہ 2015 میں سائن ہوا تھا، تاہم اس معاہدے کی 1/3 پیمنٹ جرمن حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، جیسا کہ وہ سب مرینز معاہدے میں بھی کر رہی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔